ناظرین اور سامعین، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے نبی، اب فرما دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو تمہیں میری یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا پڑیں گے۔ اگر تم میری اتباع کرو گے، میرے حکموں کو مانو گے، میری باتوں پر چلو گے، تو سنو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے سے محبت کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ اب اسی آیت کے ماتحت آپ کو ایک بات کہتا چلوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پڑوسی کے بارے میں کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں بار بار وصیت کرتے رہے۔ کس کے بارے میں؟ پڑوسی کے بارے میں، یہاں تک کہ میں نے گمان کر لیا کہ ان قریب آپ اس کو میرا وارث بنا دو گے، یعنی کہ میرے جائیداد کے اندر، میرے مال کے اندر آپ اس کو وارث ٹھہرا دو گے، یہاں تک کہ میں نے گمان کر لیا۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر جس طرح سے ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ داروں کے حق ہے، اسی طرح پڑوسیوں کی بھی ہم پر حق ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ اگر ہم کو پڑوسی سے تکلیف ہو تو ہم کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم کو اس سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کے باوجود ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئے۔ اگر اس کی تکلیف اتنی ہے تو پھر اس صورت کے اندر یہ ہے کہ اس سے بات بند نہ کرتے ہوئے کم سے کم اس سے سلام کلام کرتا رہے، اور جب اس کے اوپر حالات آ جائے تو پھر اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ آپ کا یہ رویہ اور آپ کا یہ معاملہ اس کے دل کے اندر محبت پیدا کر دے گا، اور اسی آپ کے طرز کی وجہ سے کبھی نہ کبھی وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا اور دوبارہ ایسا کام نہ کرنے کے لیے وہ کوشش بھی کریں گا اور توبہ بھی کریں گا اور آپ سے معافی بھی مانگیں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔